السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا۔ کتنی نشستیں تھیں، اس فیصلے کی وجوہات کیا ہیں اور ممبر پنجاب نے فیصلے سے کیا اختلاف کیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں علی امین خان گنڈاپور نے کیوں شرکت نہیں کی، انہوں نے کیا وجہ بتا دی۔ اور ناظرین، تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے اندر آج بڑی گرما گرمی رہی، تین بڑی لڑائیاں، تین بڑے جھگڑے جو ہیں وہ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہوئے۔ کس کس سیاسی جماعت کے درمیان میں یہ جھگڑے ہوئے، اس کی تفصیلات بارے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور آخر میں محمود خان اچکزئی جو کہ صدارتی امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل کے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا ہے اس کے اوپر پروگرام کے آخر میں کچھ بات کریں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ فوری طور کے اوپر چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جتنے بھی میری جانب سے ویلاگ ہوں وہ فوری طور پر آپ تک پہنچیں اور تمام گرما گرم خبریں جو ہیں وہ آپ فوری طور پر آپ جان سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے ویلاگ کا۔ الیکشن کمیشن نے کے 5 رکنی بینچ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا سنایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اراکین پر مشتمل ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ایک درخواست دائر کی جس کے اندر یہ موقف اپنایا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے نشستیں، مخصوص نشستیں، وہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے۔ اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور اس کیس کے اندر پھر بعد میں جب اس کو مقرر کیا گیا تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہو گئی۔ ان جماعتوں کا موقف یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو، یہ سنی اتحاد کونسل کو، یہ مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے، یہ نشستیں انہیں ملنی چاہیے۔ کوئی 81 کے قریب مجموعی طور پر یہ نشستیں ہیں جن کا یہ جھگڑا تھا۔ صرف 23 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، بہت بڑی تعداد ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن نے قرار دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بروقت ترجیحی فہرست جو ہے وہ جمع نہیں کرائی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 51(6) 1041 کے مطابق ہر جماعت کو الیکشن سے پہلے یہ جو فہرست ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروانا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر سنی اتحاد کونسل کا جو خط ہے اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، جس میں انہوں نے وجہ بتا دی کہ ہم نے کوئی الیکشن اس طرح سے لڑا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے کوئی ترجیحی فہرست جو ہے وہ جمع نہیں کروائی۔ اب الیکشن قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے، یعنی 51(6) کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 51(6) کے مطابق یہ مخصوص نشستیں صرف ان سیاسی جماعتوں کو مل سکتی ہیں جو الیکشن لڑیں، الیکشن میں حصہ لیں اور وہاں سے کچھ نشستیں جیتیں، اور اس کے بعد پھر ان کی جو فہرست جمع کروائی ہوتی ہے اس کے مطابق انہیں یہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ اب سنی اتحاد کونسل نے نہ تو الیکشن لڑا، نہ نشستیں جیتیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا، آپ الیکشن براہ راست نہیں جیتے، اس لیے آپ کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ اب اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ 5 رکنی بینچ میں سکندر سلطان راجہ تھے، نثار دورانی تھے، شاہ محمد جتوئی تھے، اکرام اللہ خان تھے، اور ممبر پنجاب بابر حسین بھروانہ تھے۔ 4-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا گیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 5 کے 5 کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جناب یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی۔
اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے اندر مزید کہا کہ جناب جن سیاسی جماعتوں نے یہ الیکشن لڑا ہے اور ان کو قومی اسمبلی کے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یہ جو مخصوص نشستیں ہیں 23 قومی اسمبلی کی اور دیگر صوبائی اسمبلیوں کی، یہ ان جیتنے والی سیاسی جماعتوں میں اسی تناسب کے حساب سے تقسیم کر دی جائے۔ اب یہاں پر آتا ہے ممبر پنجاب بابر حسین بروانہ کا اختلاف۔ بابر حسین بروانہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے دیگر بھائیوں کے فیصلے سے متفق ہوں، لیکن میرا اختلاف صرف اتنا ہے کہ مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی، انہیں خالی رکھا جائے آئین میں ترمیم تک، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے کہ جناب سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ اس سے بابر حسین بروانہ ممبر پنجاب نے بھی اتفاق کیا ہے، صرف نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو دینے سے اختلاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی الیکشن ایکٹ کے سیکشن 51(6)D اور 1063(C) کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جب تک ترمیم نہیں ہو جاتی تب تک یہ نشستیں خالی رہنی چاہیے، نہ یہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو ملنی چاہیے، نہ یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے۔ اس لیے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے اختلاف کیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں دی جا سکتی، یہ الیکشن کمیشن کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وزیر اعظم بن گئے۔ اب آج انہوں نے باقاعدہ کوئی 3 بجے کے قریب حلف بھی اٹھا لیا۔ اب حلف برداری کی تقریب کے اندر، کیونکہ وزیر اعظم اور پاکستان کی حلف برداری کی تقریب تھی، تو تمام صوبوں نے کہ جو وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی آپ کو ناپسند کرتے ہوں، ان کی جانب سے شرکت جو ہے وہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر دی جاتی ہے۔ لیکن آج کے اس اجلاس کے اندر علی امین گنڈا پور نے اس حلف برداری میں شرکت نہیں کی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا۔ بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف فارم 45 کے مطابق وزیر اعظم نہیں ہے، کرپشن کے موجد ہے، یعنی کرپشن انہوں نے ایجاد کی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کل عمران خان سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل دوں گا۔ یعنی علی امین گنڈا پور نے آج یہ واضح پیغام دے دیا کہ کے پی کے جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ لیکن میں علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ واضح طور پر بتاتا ہوں کہ جناب مرکز کی حکومت صوبائی حکومتوں کے ماتحت نہیں ہوتی، مرکز کی حکومت صوبائی حکومتوں کے اوپر پریویل کرتی ہے۔ آپ کے صوبے کو مرکز سے فنڈز بھی چاہیے ہوں گے، آپ کے صوبے کو مرکز سے امداد بھی چاہیے ہوگی، آپ کے صوبے کو مرکز سے تعاون بھی چاہیے ہوگا مختلف معاملات کے اندر۔ مرکز کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا، مرکز اختیار رکھتا ہے کہ لیجسلیشن کرے تو وہ اس صوبے کے حوالے سے لیجسلیشن کر سکتا ہے۔ جو آپ کا جو کوئی بھی صوبہ ہو وہ مرکز کے حوالے سے لیجسلیشن نہیں کر سکتا۔ اس لیے ملکی نظام کو بہتر چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی صوبہ مرکز کے ساتھ، ہاں کسی ایشو کے اوپر اختلاف آپ ضرور کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، میں اس کے ساتھ ہی نہیں چلوں گا، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، ایسے نہیں چل سکیں گے آپ۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب تیسری خبر کے اوپر۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، بڑی گرما گرمی ہوئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 3 موقعوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جھگڑوں تک بات پہنچی۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے سائفر کی بات چھیڑ دی۔ سائفر کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سزا دی جائے، اگر کوئی اور غلطی کرے تو اسے سزا دی جائے۔ سائفر کیس کو کیوں گمایا، سائفر کو کیوں گمایا گیا؟ سائفر کو جب گما دیا گیا تو اگر وہ سائفر دوبارہ دشمن کے ہاتھوں لگ جائے تو پھر اس سائفر کا جو ڈی کوڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے دشمن ہمارے تمام سائفر کو ڈی کوڈ کر لے گا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک وہ جو انگلش میں محاورہ ہوتا ہے نا، وہ کہ تمہاری ہے تم ہو کون، بلاول بھٹو زرداری نے وہ کہا who the hell are you to talk like that۔ پھر اس کے بعد
جب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے عمران خان کو اور سائفر کے معاملے کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے آپ کہہ لیں یا سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ تھے انہوں نے شور شرابہ برپا کر دیا، بلاول بھٹو زرداری کے ارد گرد اکٹھا ہونے کی کوشش کی، نعرے بازی کی، لیکن وہاں پر بیچ بچاؤ کروا لیا گیا۔ پہلا جھگڑا، پہلا اسمبلی کے اندر شور شرابہ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا شور شرابہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل یعنی پھر پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے ممبران کے درمیان باقاعدہ جھگڑا ہوا۔ میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس کی۔ اب اس جھگڑے کے اندر یہ بات جو تھی یہ دور نہیں تھی کہ اگر کوئی بیچ بچاؤ نہیں کرواتا تو شاید بات ہاتھوں مکوں لاتوں ٹھڈے تک پہنچ جاتی، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان ہیں جو کہ ذرا تھوڑا سا شدت پسند نہیں ہیں، تقاریریں تو وہ بھی بڑا کر دیتے ہیں، شعر بھی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہوا تھا، غلامی کے اسیروں والا، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ والا۔ تو بہرحال علی محمد خان پہنچے، انہوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا، ورنہ ایم کیو ایم کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے درمیان یہاں پر ایک بڑے جھگڑے کا خدشہ تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جھگڑا ہوا سنی اتحاد کونسل اور آغا رفیق کے درمیان۔ اب یہاں پر بھی تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہونے والا تھا، لیکن بہرحال اسپیکر کے ڈائس کے سامنے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے بیچ بچاؤ کروا لیا گیا۔ اب اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے تقریر کی، عمر ایوب نے تقریر کی، اسد کیسر نے تقریر کی۔ پھر اسد کیسر کی تقریر کے دوران یہ بھی خبر آئی سامنے کہ جناب اسد کیسر صاحب جب بات کر رہے تھے تو ان کا پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کی جو سپیچ تھی اس کو ہٹا دیا گیا۔ یہ بات کنڈیمنیبل ہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر حکومتی وزراء کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی ملنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے سینیٹر بہرامند تنگی کی جو انہوں نے سینٹ کے اندر قرارداد جمع کروائی تھی وہ قرارداد واپس لے لی گئی اور اس کو سراہا گیا۔ جب قرارداد جمع کروائی گئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی پر اس قرارداد پر بہت تنقید کی گئی تھی، لیکن وہ قرارداد سینیٹر بہرامند تنگی نے واپس لے لی۔ پھر ناظرین آتے ہیں محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین کل رات سے یہ ویڈیو چل رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جس طرح چھاپا مارا گیا واقعی قابل مذمت ہے، لیکن میرا سابق اقتدار سے یہ سوال ہے کہ جناب اس چھاپے سے ملا کیا، نکلا کیا سوائے شور شرابے کے؟ اب اس معاملے کے اوپر صوبوں کے اندر بھی حکومتیں بن چکی ہیں یا بن جائیں گی، وفاق میں بھی حکومت بن گئی ہے۔ میرے خیال سے اس میں سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لیں اور پوچھیں کہ بڑی اتنی بڑی فورس کے ساتھ آپ کو کیا ضرورت تھی محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر جانے کی، اور اس ایشو کو ریزولو کریں، یہاں پر سٹینڈ لے لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ بھائی سیاسی لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک ہے، سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، ورنہ میسج یہ جاتا ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیتی ہے، خاص طور پر ایسے معاملات جہاں پر کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپا مار کر سوائے افراتفری پھیلانے کے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اجازت دیجیے ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔